ہرموڈس اور ارسٹوگیٹن کو اگر کسی لڑکے کو چاہنے والا شہسوار نہ ملتا تو وہ شرم محسوس کرتے، اور ایسا لڑکا عزت کا مستحق سمجھا جاتا جس کے درجنوں عشاق ہوتے۔ کئی شہروں میں لڑکوں سے شادی رچانے کا رواج تھا۔ یونانی خرافیات میں ایسے منظروں کا ذکر موجود ہے اور بعض کتبے ملے ہیں جن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کئی محققوں کا خیال ہے کہ لڑکوں سے شادی کا رواج دراصل ضبط تولید کی طرف پہلا قدم تھا۔ خود سقراط نے اس فعل کو مستحسن قرار دیا، حتیٰ کہ ارسطو نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ بیویاں ترک کرنے اور استلذاذ بالمثل اختیار کریں۔ ان حکمہ ہی کی توسیع و تحریک پر امرد پرستی خاص لوگوں تک محدود کر دی گئی، یعنی صرف آزاد شہریوں اور بانکے شہواروں ہی کو استلذاذ بالمثل کا حق حاصل تھا۔ غلام اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے یہ جرم تھا اور اس کی سزا موت تھی۔ جب یہ شوق عام ہو گیا تو اس کو ایک معاشرتی خوبی سمجھا گیا۔ یونانی حکومت نے اس کی سرپرستی کے لیے مختلف قانون نافذ کیے۔ ادھر روما کی راجدھانی میں جو چکلے تھے وہاں عورتوں سے زیادہ لڑکے تھے۔ ادھر پارس کو عجم کہتے تھے، چنانچہ مذاق عجم کی ترکیب اخلاقی احوال کا ایک پورا نقشہ پیش کر دیتی ہے۔ پارس سے یہ وبا ارد گرد کے ملکوں میں پھیل گئی، افغانستان سے بلوچستان اور سندھ تک پہنچ گئی۔ ادھر چینی ترکستان میں عصمت فروش لڑکوں کا ایک طائفہ پیدا ہو گیا۔ سر چارلس نیپیئر نے سن 1845 عیسوی میں جب سندھ فتح کیا تو کراچی میں زنانہ قحبہ خانوں کے علاوہ 30 اڈے عصمت فروش لڑکوں کی بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر توریت میں آ چکا ہے، چنانچہ استلذاذ بالمثل کے لیے لواطت اسی سے ماخوذ ہے۔ توریت میں استلذاذ بالمثل کے بڑے مرکزی شہر کا نام سدوم بیان کیا گیا ہے۔ انگریزی کا لفظ سوڈومی اسی سے بنا ہے۔ اگلی کلپ کا انتظار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔